پرویز الہی جو ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ شخصیت چوری صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ آپ باہر کیسے آئے ہیں. تو چوری صاحب اسے کہہ رہے تھے کہ اوپر اشارہ کر رہے تھے اللہ کی طرف اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور دیکھیں میں آ گیا ہوں باہر. اور انہوں نے پوچھا کہ کیسے پھر بھی کچھ بتائیے. وہ کہہ رہے تھے نہیں وہ بس اللہ تعالیٰ نے اور ججز نے اللہ اور ججز نے. بڑی امپورٹنٹ بات تھی چوری صاحب کی. اب یہ شخصیت جو ہے یہ چونکہ چودھری شجاعت صاحب کے بھی قریب ہے اور چودھری پرویز الہی کے بھی قریب ہے تو یہ شخصیت بعد میں چودھری شجاعت صاحب کے پاس چلی گئی اور چودھری شجاعت صاحب کے پاس جا کے اس شخصیت نے پوچھا کہ یہ چودھری صاحب باہر کیسے آئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب. تو چودھری شجاعت نے کہا کہ میں باہر لے کے آیا ہوں. تو میں نے پھر اس شخصیت سے پوچھا کہ لڑائی جھگڑے کے آج کل کیا حالات ہیں. تو انہوں نے کہا یار وہ لڑائی جھگڑا تو پیک پہ اس وقت تو کوئی اس میں کوئی کمی پیشی واقع بھی نہیں ہوئی اور جو ٹھنڈا کرنے والا معاملہ تھا وہ بھی نہیں. حالانکہ چودھری سالک جو ہیں انہوں نے سٹارٹ میں کچھ لوگوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس معاملے کو بہت زیادہ نارملائز کرنے کے لیے بڑا رول پلے کروں گا. دیگر بھی کچھ احباب ہیں لیکن مدعا یہ نہیں ہے آپس میں خاندان کے کوئی مسائل کا. بیسیکلی مدعا یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو میں سن رہا تھا اور نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جب بھی ساتھ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ماضی کے حکمرانوں میں کھڑا ہوا ہے ان میں ذوالفقار علی بھٹو ہوں اس میں نواز شریف ہوں وہ کوٹ کر رہے تھے. بیسیکلی ان کا تھیسس تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو عدلیہ سے کوئی سپورٹ نہیں ملی تو عدلیہ ہمیشہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. یہ تھیسس تھا نجم سیٹھی صاحب کا. تو انہوں نے کہا اس دفعہ حالات مختلف ہیں. اس دفعہ ان حالات میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اگر عمران خان اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے کوئی محاذرہ ہی ہے تو اس میں عدلیہ سے بھی عمران خان کو بہت بڑی سپورٹ ہے. بیسیکلی وہ یہ تھیسس ڈرا کر رہے تھے. اچھا بات اب اس سے معاملہ اس سے بھی تھوڑا آ گیا. معاملہ یہ ہے کہ کسی سٹیج پہ بھی کوئی نارملائز کرنے کے لیے یا چیزوں کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے یا گفتگو پہ کم از کم بیٹھنے کے لیے بھی کوئی حال اس کا موجود نہیں ہے. دو بندے ہیں اس پورے پاکستان میں جن کے پاس یہ ٹاسک ہے. صرف دو بندے اور دو بندے اس کاریگری کو سمجھتے ہیں. میری مجبوری یہ ہے کہ ان دونوں کا میں ہنٹ بھی نہیں دے سکتا میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا. مجبوری سب سے بڑی یہ ہے. ان دو شخصیات کے ذمہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے آپس میں چیزوں کو انگیجمنٹ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. اب ہم قطعاً کسی ڈیل کی بات نہیں کر رہے. ہم قطعاً نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کسی ڈیل پہ مان گیا ہے. ہم قطعاً نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو کوئی ڈیل آفر ہو گئی ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے. عمران خان صاحب نے خود ہمیں بتایا تھا اور یہ 1 فروری تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں 15 سال کے لیے بیٹھ جائیں 3 سال کے لیے بلکہ بیٹھ جائیں 2-3 سال اور آرام کریں سکون کریں. اب یہ پلان بن رہا ہے. بیسیکلی اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کے 3-4-5 آپشنز ہوں گے. ان آپشنز پہ بات چلتی چلتی آگے بڑھے گی. اس میں سب سے بڑا یہ ہوگا کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ ایک ونڈو کھولی جائے. اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. اس سے وہ ونڈو کیسے کھولنی ہے اس ونڈو کی میری بڑی مجبوری ہے اس وقت. اس بات کو میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. اس بات کو کوئی اور ریکارڈ پہ لے آئے تو اس کا حق ہے. میرا رائٹ اس وقت نہیں ہے شاید اور یہ رائٹ مجھے ملا نہیں کہ میں سمجھتا ہوں میرے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اسے ایکسپلین کروں کہ میں بیسیکلی کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بس یہ ضرور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2 بندے مل گئے ہیں اور 2 بندے جو ہیں ان دونوں کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ دونوں جو ہیں وہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں اور گفتگو کے ہنر کو اور سلیقے کو سمجھتے ہیں اور ونڈو کھولنا ان کی مہارت ہے اور وہ جو ہیں اس کام کو کر سکتے ہیں. بڑے آرام سے کر سکتے ہیں اگر مینڈیٹ جتنا فلی انہیں ملا ہے اسی طرح مینڈیٹ ملا رہا. اس میں 2 4 5 6 10 15 بیریئر آ رہے ہیں ان کے سامنے. کچھ بیریئر آ رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے جو ونڈو کھولنی ہے جو بندہ ادھر ڈیل کرے گا وہ کتنا اسے مارجن دیں گے کتنا نہیں دیں گے. اس طرح کے معاملات ہیں سارے. لیکن اب دیکھیں نا کہ لیٹسٹ اب کچھ دنوں میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 9 مئی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور عمران خان 9 مئی کو ایک لمحہ وہ اس کو جس طرح الیبوریٹ کرتے ہیں جس طرح بتاتے ہیں ان کا اپنا ایک اس کو بتانے کا نقطہ نظر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا اس پر روزانہ کوئی نہ کوئی بات آ جانا اور ISPR کی طرف سے باقی لوگوں کی طرف سے بے شمار دفعہ
اور جتنی بھی کور کمانڈر کانفرنسز ہوئیں اس میں بھی لازمی اس کا ذکر آیا اور وہ صفحے اول پر سب سے زیادہ ڈسکس ہوئی. تو اب یہ دو جو اہم ترین شخصیات ہیں یہ کوئی رول پلے کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی. ان کو مینڈیٹ ملے بھی کچھ دن ہوئے ہیں. مینڈیٹ کا بیسیکلی ٹی او آرز کیا ہیں, کن خطوط پر انہوں نے کام کرنا ہے, یہ ابھی ڈسکس نہیں میں کر سکوں گا اور میں یہ بالکل نہیں آپ کو بتا سکوں گا. میرے پاس پورا اس کا روڈ میپ ہے, ان شخصیات کا پروفائل موجود ہے, ان شخصیات کے چہرے اس وقت بھی مسکراتے ہوئے میرے سامنے ہیں, لیکن میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں کچھ بتا سکتا کہ دو سیانے بندوں کے ہاتھ یہ لگا ہے کہ کم از کم لڑائی کو بڑھنے سے روکا جائے, ایک دائرے تک لڑائی آ جائے کم از کم, یا تھوڑی سی وہ لڑائی جو ہے اسے وہ سکڑ جائے. بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو بندے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کے ذمہ ٹاسک لگا ہے, اور بلکہ یہ ٹاسک انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے, ذمہ بھی نہیں لگا, ان کے پیچھے ایک گرو ہے بیسیکلی, ان کے ذریعے یہ سارا ان تک پہنچا ہے. اور وہ دو اہم شخصیات بہت اہم رول پلے کر سکتی ہیں, اور اگر ان کو اسی طرح مینڈیٹ ملا رہا تو شاید پھر آنے والے دن تھوڑے مختلف ہو جائیں. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری ہوگا کہ سب سے پہلے کوشش یہ کی جائے گی کہ عمران خان کی کوئی زبان بندی کی جائے یا انہیں چپ کروایا جائے, لیکن وہ ایسا بھی کرنے کو نہ تیار ہے, نہ ایسا ہوگا, نہ کوئی ان کے پاس جا کے یہ جرت کرے گا کہ آپ کچھ دن کے لیے چپ کر جائیں. جیسے مریم نواز صاحبہ سے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ آپ ان دنوں خاموش کیوں ہیں, تو ان دنوں ڈیل جو ہے وہ پیک پہ ہوا کرتی تھی. تو یہ پارٹی پی ٹی آئی خاص طور پر اور ان کی قیادت جو ہے وہ ڈیل کو ذرا اور طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے, ڈیل کہہ رہا ہوں سوری, نیگوشیٹ کرنا ہو یا چیزوں کو لڑنا ہو یا لڑائی کرنی ہو تو ذرا اور طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے. نون کا مزاج ذرا اور طرح کا تھا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب سے زرداری صاحب کے پاس آئی ہے, بڑے سینئر جرنلسٹ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بھی خود اسے رپورٹ کریں گے, میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ان کی بات میں کہہ دوں, تو وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ زرداری صاحب جب سے حکومت میں آئے ہیں تو ایسا کوئی دن نہیں رہا کہ انہیں زرداری صاحب کے علاوہ کسی کو کوئی جیل جانا پڑا ہو, کوئی پرچہ فیس کرنا پڑا ہو, کوئی ٹف ٹائم ان پہ آیا ہو. تو سب سموتھلی چل رہا ہے, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. بہرحال اگر ہیٹ کو کم نہیں کیا جائے گا تو حالات اسی طرح رہیں گے اور پھر سانحات بھی ہو سکتے ہیں, پھر حالات اور بھی بگڑ سکتے ہیں. بہرحال سب سے پہلے ہیٹ کم ہو تو پھر گفتگو کا ماحول بنتا ہے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے مان.